ہر نعمت کے بعد، ہر ایونٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا. ایون چھوٹی سی واش روم سے بھی نکلے اللہ کا شکر ادا کرنا. جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں پریشان ہوتے، کوئی بری خبر ملتی، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. اور یاد رکھیں اللہ کا شکر وہی کر سکتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے اپنے دماغ میں یا اپنے زبان پہ. سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے. میں نے دنیا اور جہانوں کی تمام الحمدللہ تمام نعمتوں اور تمام جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کو اللہ کی طرف ڈائیورٹ کر دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے اور تیرا فضل ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اصل شکر ہے نا، جو اصل شکر ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے. ریئل شکر از اوائڈنگ سنز. زبان سے الحمدللہ کہنے کی ویٹیج نہیں رہتی اور ختم ہو جاتی ہے جب انسان زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے گناہ کر رہا ہو، شرم گاہ کے گناہ کر رہا ہو. وہ یہ ہے کہ بی مائنڈفل آف دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور آپ ایکٹیویٹی بھی کریں، جب بھی صبح اٹھیں نا تو اپنے فون پہ ہی، آپ کے فون تو ویسے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، اٹھا کے اس میں 5 نعمتیں لکھیں. واٹ آر یو گریٹفل فار. اور اگلے دن بھی اٹھیں تو پھر مزید 5 لکھیں. اینڈ پریکٹس دس ہیبٹ ایوری سنگل ڈے، اونلی 5 blessings. اینڈ نو وٹ دس از اے لائف چینجنگ ایکٹیویٹی. جو انسان کرتا ہے انہوں نے فیڈ بیک یہ دیا کہ ہماری زندگی بدل گئی یہ کام کرنے سے. بیکاز وین وی ویک اپ ان دا مارننگ we are like our brain starts thinking on the positives, not the negatives, and the start of the day is happy, is in gratitude and gratefulness. Even researchers کہتی ہیں کہ جو دنیا کے ٹاپ CEOs and industrialists ہیں، entrepreneurs ہیں، they start off their day by praising their God, or praising Mother Nature, or praising XYZ for the blessings they have. And alhamdulillah, we are Muslims. ہم جب بھی صبح اٹھتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ. پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھ لیں ہاؤ مائنڈفل واز ہی، کہ جب بھی صبح اٹھتے پہلا ورڈ جو بولتے الحمدللہ الذی احیانا. یا رب باقی چیزوں کی نعمتوں کی دور کی بات ہے، تو نے مجھے زندگی واپس لوٹا دی، میری سانسیں واپس دے دیں، اس کا شکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا طعامی ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. کھانے کے بعد یہ مسنون دعا ہے. جب بھی کپڑے پہننے کے بعد الحمدللہ الذی کسانی ھذا ثوبا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. جب واش روم سے فارغ ہو کے نکلتے کہتے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی. کسی بندے کو پرابلم میں دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی یا کام بڑا ہو جاتا کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ہر نعمت کے بعد، ہر ایونٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا. ایون چھوٹی سی واش روم سے بھی نکلے اللہ کا شکر ادا کرنا. جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں پریشان ہوتے، کوئی بری خبر ملتی، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. سو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ باتیں، یہ انسان کے اندر یہ چیزیں کیسے انکلکیٹ ہوتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں؟ جب وہ مائنڈفل ہے، جب وہ ہر ٹائم فون میں نہیں گھسا ہوا، گزرتے ہوئے، چلتے ہوئے، پیتے ہوئے، کھاتے ہوئے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے، اور ہی از ناٹ نوٹسنگ دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور یاد رکھیں اللہ کا شکر وہی کر سکتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے اپنے دماغ میں یا اپنے زبان پہ. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میرا کفر نہ کرو. تو اللہ کے یاد کرنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے. جو یہ لیٹر ہے نا، اٹ کمز ود دا فارمر. اگر فارمر نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر یا اللہ کے بارے میں انسان تھاٹفل نہیں ہوگا تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. تو بی مائنڈفل، پریکٹس مائنڈفلنس. اپنے کھانے کو فیل کرے کھائیں، اپنی اولاد کو دیکھیں تو کہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور کہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. یا اللہ میں تیرے نعمتوں کے زوال سے بچتا ہوں اور تیرے عافیت کے چلے جانے سے بچتا ہوں. تو اس سے الحمدللہ آلویز. حدیث میں آتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے بہترین کلمات پسند ہیں وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
اس میں الحمدللہ، الحمدللہ کثرت سے پڑھیں. الحمدللہ تملأ المیزان، حدیث میں آتا ہے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے گیپ کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے. ایک میں سٹوری سناتا ہوں آپ کو. جعفر صادق رحمہ اللہ بہت بڑے پائس سلف صالحین میں سے ہیں، جو کہ جعفر بن صادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ اہل بیت میں سے ہیں رحمہ اللہ. کہتے ہیں کہ میرے فادر محمد الباقر، ان کا کیمل جو تھا ود آل دا فوڈ اینڈ کلودنگ وہ گم گیا، اور وہ بڑے پریشان اور حیران ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے منت مانگی اور کہا کہ یا اللہ اگر میرا اونٹ مل جاتا ہے تو میں تیرا ایسا شکر ادا کروں گا، تیری ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو میں نے آج تک نہیں کی ہوگی. اینڈ لو اینڈ بیہولڈ ان کا کیمل کچھ دیر بعد واپس آ جاتا ہے سارے سامان کے ساتھ. تو وہ اپنے کیمل کے اوپر بیٹھتے ہیں اور سوار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں اس بلیسنگ کے لیے. اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اللہ کی کیسی حمد اور ثنا اور تعریف بیان کریں گے. اینڈ ہی پریپیئرز ہمسیلف، ہی ڈز وضو، اور وہ کر کے آتے ہیں اور اپنے آپ کو جب پریپیئر کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، اینڈ دیٹس اٹ. لوگ کہتے ہیں کہ بس آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بہترین اور کمال کی پتہ نہیں کیسے الفاظ بولیں گے، آپ نے بس یہ کہہ دیا. کہتے ہیں میں نے کچھ مس کیا کیا؟ میں نے کوئی چیز چھوڑی ہے کیا اس کو کہتے ہوئے؟ میں نے دنیا اور جہانوں کی تمام الحمدللہ تمام نعمتوں اور تمام جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کو اللہ کی طرف ڈائیورٹ کر دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے اور تیرا فضل ہے. اینڈ دیٹ دس از واٹ ہی سیڈ سبحان اللہ بیکاز دے ور پیپل آف نالج. سبحان اللہ. اسی طرح سے جب ہم مائنڈفل ہوں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو ہر طرف سے دیکھ رہے ہوں گے، ایون جب ہم نے ہیٹر کے سامنے بیٹھ گئے اور ہمارے ہاتھ گرم ہو گئے ہیں، یا جو ہم نے کوئی پانی کا سپ لے لیا ہے، یا جو ہم نے کھانا کا نوارا لیا اور اٹس ٹیسٹی، ہمیں اللہ کی بلیسنگز کا اندازہ ہوگا. تو ایک جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سجدہ شکر کرنا. جب بھی کوئی نعمت بڑی ملے سجدہ شکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا سجدہ شاکرن، سجدہ شکر کیا کرتے تھے. یہ سنت بھی ہے اور بہت سارے سلف صالحین سے بھی ثابت، صحابہ سے بھی ثابت ہے. کعب بن مالک کو جب پتہ چلا اللہ نے ان کے بارے میں آیات نازل کی اور وہ جو ان پہ بائیکاٹ تھا وہ ہٹا دیا گیا، تو فوراً سے کیا کیا؟ سجدہ شکر ادا کیا. علی بن ابی طالب جب وہ خوارج سے لڑ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کارپسز اور ڈیڈ باڈیز میں وہ والی باڈی اور وہ والے نشانات دیکھے جو اللہ کے نبی نے ان کو بتائے تھے کہ اگر تم ان ڈیڈ باڈیز میں فلاں نشان دیکھ لو تو تم حق پہ ہوگے. نہروان کی جنگ تھی، اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سائنس پائے گئے اور الحمدللہ وہ خوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں تو سجدہ شاکرن، سجدہ شکر ادا کیا. مخلد بن حسین کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کمال، اور یہ سارے جو لیکچر کا کراکس ہے وہ کہتے ہیں کہ یقول کان یقال الشکر ترک المعاصی. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اصل شکر ہے نا، جو اصل شکر ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے. ریئل شکر از اوائڈنگ سنز. زبان سے الحمدللہ کہنے کی ویٹیج نہیں رہتی اور ختم ہو جاتی ہے جب انسان زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے گناہ کر رہا ہو، شرم گاہ کے گناہ کر رہا ہو. تو جو اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا ہے. یہ اصل شکر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی الحمدللہ، جی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے ہماری فلم کامیاب ہو گئی، ہمارا گانا کامیاب ہو گیا. لا الہ الا اللہ. ایک بندہ جیسے کہے کہ اللہ کا الحمدللہ میرا جو بروتھل ہے وہ چل گیا، یا میرا جو شراب ہے وہ بک گئی. یہ کیا شکر ہے؟ اصل شکر جو پتہ ہے کیا ہے؟ عمل کے ساتھ جو اللہ رب نے بلیسنگز دی ہیں ان کو رب کے خلاف نہ استعمال کرنا، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرنا، اور اللہ کی بلیسنگز کے بارے میں کانشیس رہنا اور آبزرو کرنا اور کانسٹنٹلی الحمدللہ کہنا. جیسے ہیلن کیلر نے کہا تھا کہ I cried because I had no shoes until I met a man who had no feet. تو ایسا نہ ہو لائف میں کہ مجھ سے اور آپ سے ساری چیزیں چھین لی جائیں اور پھر ہمیں احساس ہو کہ تھوڑے کی کیا ویلیو تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر والا بنائے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے. الحمدللہ علی کل حال والحمدللہ علی کل نعمتی، الحمدللہ عدد ما خلق
الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصا کتابہ والحمد للہ علی ما احصا کتابہ، الحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ ملء کل شیء۔ جو یہ شخص دعا پڑھتا ہے 24 گھنٹے ذکر کرنے سے بہتر ہے اس دعا کو پڑھنا، اور دن میں کم از کم یہ دعا لازمی پڑھا کریں اور اللہ کا کثرت سے شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔